کہ ان کے اوپر وہی وہ جذبی کیفیت جو والہانہ تعلق تھا سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے بزرگوں سے نسبت قادیت تھی، وہ اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ وہ جذبی کیفیت ان پر طاری رہتی تھی ان آخری دنوں میں. تو ظاہر بات ہے کہ ان جذبی کیفیت میں اور اس والہانہ تعلق کے ساتھ اگر کوئی قلم سنبھالتا ہے اس صفحہ کرتاس پر جذب کے ساتھ سلوک کی شکل میں وہ علم دین بھی پیچھے ہو، تو وہ ایک جو چیز سامنے آتی ہے وہ بے مثال ہوتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے، بہت پختہ ہوتی ہے. ان کے ابھی آپ نے توسل کی بات کی، تو ہم جب ان کے مجموعے دیکھتے ہیں وہ نعت کے ہوں خواہ منقبت کے ہوں، انہوں نے ایک بات کا خاص طور پہ التزام کیا ہے کہ اگر نعت کہتے ہیں تو مقطع سے قریب آ کر وہ اپنے کسی نہ کسی بزرگ کا وسیلہ ضرور پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص مقطع میں وہ اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں. ہم نے نعت سنی ابھی، اس میں لطف و میخار و ولی جو نام آئے یہ سب ان کے اساتذہ ہیں جو شعراء تھے یا علماء تھے. تو یہ بھی عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی یعنی اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ اپنے بزرگوں سے اس قدر زیادہ تعلق رکھتا ہو کہ اس کی کوئی بھی شعری نگارش ان کے ذکر سے خالی نہ ہو. اور قادر الکلامی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ وہ سب چیزیں شامل کر رہے ہیں کہ جو آپ کی نسبتیں ہیں، جو آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ. میں مولانا اسید الحق صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مولانا خوشتر نورانی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ذوالفقار علی حسینی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، تینوں مہمانوں کا. آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آپ احباب نے. آخر میں انشاءاللہ ناظرین ایک کلام اور شامل کریں گے. یہ نسبتیں ہی ہیں جو کام کرتی ہیں جب وہ نسبت اتنی پختہ ہو جاتی ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں اور خوشبو حسان میں اس بات کا تذکرہ بارہا ہوتا رہا ہے کہ شعر کی جو بنیادی ضرورت ہے، نعتیہ شعر کی جو بنیادی ضرورت ہے کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، اور دوسری طرف اس فن کا کمال آپ کے ہاں موجود ہو، اس کی مشق آپ پر سایہ کیے ہوئے ہو. تو یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دونوں کمال کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی شعراء سامنے آتے ہیں کہ جن کا کلام خود پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں اس افصح العرب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ استغاثے کا رنگ ہو، وہ غزل کا رنگ ہو، وہ نظم کا رنگ ہو، وہ ربائی ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جو پیش کر دی جاتی ہے، اس ڈیوڑی کے سامنے جو رکھ دی جاتی ہے، اور پھر یہ التجا بھی وہیں کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ بس آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اور جو خوبصورت بات اسید الحق صاحب نے کی کہ اس میں آورد ہونے کے باوجود آورد کا رنگ محسوس نہیں ہوتا ہے، بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیال تو اترا ہے اور پورا شعر بن کر جیسے خیال کے ساتھ اپنے پیرہن کے ساتھ سامنے آ گیا ہے، اور پھر وہ سننے والے پر اسی طرح سے اثر انداز بھی ہوتا ہے، کیفیات بھی چھوڑا کرتا ہے. میں آخر میں اجازت چاہتے ہوئے یہ چند اشعار عبدالہادی صاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عقدہ کھلا یہ عشق میں پہلے قدم کے ساتھ، عقدہ کھلا یہ عشق میں پہلے قدم کے ساتھ، ہے ان کی رحمتیں دل مجروح غم کے ساتھ، اور وابستہ دھڑکنے ہیں کسی ذوالکرم کے ساتھ، وابستہ دھڑکنے ہیں کسی ذوالکرم کے ساتھ، دل کا یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا دم کے ساتھ، اور محشر میں واسطہ نہیں اندوہ و غم کے ساتھ، لپٹا ہوا ہوں رحمت کل کے قدم کے ساتھ. اور شعر قابل توجہ ہے کہ میں بھی وہاں وہاں تیرا جلوہ جہاں جہاں، میں بھی وہاں وہاں تیرا جلوہ جہاں جہاں، ہے خلد شوق میری تیرے دم قدم کے ساتھ، ہے خلد شوق میری تیرے دم قدم کے ساتھ، ہیں ان کی رحمتیں دل مجروح غم کے ساتھ. اور میں خار و کیف و لطف و ولی ہوں جو ساتھ میں، میں خار و کیف و لطف و ولی ہوں جو ساتھ میں، ہادی جناح میں نعت پڑھیں خوب جم کے ساتھ. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. تسلیمات. اللہ غنی کیا رتبہ ہے، اللہ غنی کیا رتبہ ہے، ذیشان مدینے والے کا جنت کی بشارت پاتا ہے، جنت کی بشارت پاتا ہے.
مہمان مدینے والے کا اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔ اے صلی علی صلی علی احسان مدینے والے کا، اے صلی علی صلی علی احسان مدینے والے کا، یہ جان مدینے والے کی، ایمان مدینے والے کا، یہ جان مدینے والے کی، ایمان مدینے والے کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔ ایمان کی دولت ہاتھ آئی، جنت کی بشارت بھی پائی، ایمان کی دولت ہاتھ آئی، جنت کی بشارت بھی پائی، احسان مدینے والے کا، احسان مدینے والے کا، احسان مدینے والے کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔ سب اسود احمر ایک ہوئے، اللہ کے بندے نیک ہوئے، سب اسود احمر ایک ہوئے، اللہ کے بندے نیک ہوئے، اے صلی علی صلی علی اللہ اللہ، فیضان مدینے والے کا، اے صلی علی اللہ اللہ، فیضان مدینے والے کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔ پائے گا مدینے والے سے دارین کی دولت شیخ میرا، پائے گا مدینے والے سے دارین کی دولت شیخ میرا، محفوظ ہے اس کے سینے میں، محفوظ ہے اس کے سینے میں، قرآن مدینے والے کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔ ذیشان مدینے والے کا، جنت کی بشارت پاتا ہے، مہمان مدینے والے کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے۔